ابھی میں حال ہی میں ایران میں تھا تو ایک قبلہ صاحب مرحوم کے حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست، بہت قریبی دوست، انہوں نے مجھے یعنی اور باتیں بھی بہت کی۔ ایک بات ان سے متعلق انہوں نے کی، کہا کہ میں جب ان سے پوچھا قبلہ صاحب کے بیٹے نے، آغا مہدی نے، کہ آپ زیادہ باہر نہیں آتے، کہ ملتے نہیں ہیں، کہنے لگے بس آغا نقوی کے جانے کے بعد ہم جو ہیں بس ایسے ہی گھر خانہ نشین ہو گئے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہیں جائیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ان کو، خواب میں دیکھا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے تھے، بیٹھے سارے دوست جتنے بھی ان کے رفقا دوست عزیز تھے، کہتے ہیں ہم باتیں کر رہے تھے کس کی، گاڑیوں کی، فلاں گاڑی اچھی ہے، فلاں کمپنی اچھی ہے، گھروں کی باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے کرتے ہیں، ایسے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ گاڑیوں کی نہ گھروں کی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو کیا ہے، آپ کے عمل کی ہے۔ بڑی گاڑی، بڑے گھر، بڑا بنگلہ اور مال و دولت جتنا بھی آپ کے پاس آ جائے، وہ مال اچھا ہے جو مال جو ہے راہ خدا میں کام آئے۔ وہ گھر اچھا ہے جس گھر میں اللہ کا تذکرہ ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، پیغمبر کا تذکرہ ہو، وہ گھر اچھا ہے۔ وہ گاڑی اچھی ہے جس کے ذریعے سے آپ کیا ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں، جس طرح ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے، یعنی ایسا منظر میں نے بہت کم دیکھا، یا سونامی جب آئی تھی ہم نے دیکھا تھا، یعنی اس طرح کے مناظر جو ہیں بہت کم دکھنے کو آتے ہیں، کہ ایک ایسی بڑی بلڈنگ جو کئی ٹنوں لوہے اور سیمنٹ پہ مشتمل ہے، ایسے بیٹھ گئی جا کے۔ یہ ہے قدرت پروردگار۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ ایک پانی کے ذریعے، جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، اس پانی کے ذریعے ساری چیز کا ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ گاڑی اچھی ہے جو سیلاب میں غریبوں کے کام آئے، وہ دولت اچھی ہے جو ان فقراء کے کام آئے، وہ کھانا اچھا ہے جو ان فقراء کے کام آئے، وہ پیسہ اچھا ہے جو ان کے لیے کام آئے۔ جس طرح میں نے گزارش کی تھی کہ فرمایا ہے کہ المال مالی والعیال والفقراء عیالی، مال میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال مالی والفقراء عیالی، فقراء میرے کیا ہیں، عیال ہیں، اہل عیال، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہماری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقراء میرے عیال ہیں۔ یہ مال میں نے عارضی طور پر آپ لوگوں کو دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی بھی اللہ نے ہمیں عارضی دی ہے، اگر ہم فی جناتن یعنی ان جنات یعنی ان باغات کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے صحیح استفادہ کریں۔ اگر ہم صحیح استفادہ نہیں کریں گے تو ہم ان جنات، ان باغات کے اندر ہم کبھی بھی نہیں رہ سکتے، جس کا یہاں اسی سورہ میں تذکرہ ہے، فی جنات یتساءلون، جنات میں رہنے والے لوگ وہ کیا ہیں، سوال کریں گے۔ کن سے سوال کریں گے؟ بد عمل لوگوں سے سوال کریں گے، ایسے لوگوں سے سوال کریں گے جو دنیا میں جن کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا، جن لوگوں کے پاس نیک کام کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جن لوگوں کے پاس خیرات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جن لوگوں کے پاس فقراء کی داد رسی کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جن لوگوں کو دنیا میں فقط جو چیز پسند تھی وہ کیا تھی، لہو و لعب کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے جن لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ ان لوگوں سے کیا ہے، سوال کریں گے۔ آج ہم پہلا سوال پڑھتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف جائیں گے۔ پہلا سوال جس کے بارے میں پوچھیں گے، کن سے سوال کریں گے؟ پہلے یتساءلون، کن سے؟ عن المجرمین، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، مجرم لوگوں سے سوال کریں گے۔ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ جرم ہے۔ روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ جرم ہے۔ فقراء کی داد رسی، اگر اللہ نے آپ کو قوت طاقت دی ہے نہ کریں، یہ کیا ہے؟ جرم ہے۔
آپ اپنے پاس ڈھیروں مال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں سڑک پہ آ گئے ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا آپ اتنا کھاتے ہیں بچ جاتا ہے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے آپ ایک لقمہ بھی کھانے کا نہیں نکالتے۔ آپ ائمہ کی سیرت دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، آپ کہیں گے کہ ہم تو امام نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے۔ کب کہا ہے کسی نے کہ آپ نبی بن جائیں، امام بن جائیں؟ وہ بنانا آپ کا کام بھی نہیں ہے، بننا بھی آپ کا کام نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام ہے، اور وہ بن سکتا ہے جس کے اندر کیا ہے صلاحیت اور کیا ہے لیاقت ہو۔ نبی تو بن نہیں سکتے، خاتمہ ہو گیا ہے۔ امام بھی ایک ہی رہ گیا جو کیا ہے پردہ غیبت میں موجود ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ وہ ابھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ ان کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کیا ہے علماء کی سیرت پڑھیں، علماء کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ علماء کی سیرت کیا تھی۔ یہاں آپ دور نہ جائیں، اپنے وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی ایسی ایسی شخصیات گزری ہیں، ان کی کیا ہے سیرت کا مطالعہ کریں۔ پہلی چیز، اور پھر انشاءاللہ کل باقی چیزیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں مجرمین سے سوال کریں گے جو لوگ کیا ہیں جنات میں ہوں گے، ما سلککم فی السقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں اس آگ کے اندر جلا رہی ہے؟ تو یہ سوال کیا جائے گا کن لوگوں سے؟ مجرم لوگوں سے۔ یہ وہ کیسا منظر ہوگا؟ ایک طرف وہ بندے ہوں گے جو صاحب کردار ہوں گے، جن کے کردار سے آل محمد کے کردار کی جھلک آئے گی، وہ جنات میں